نہیں بھائی اسباب تو اختیار کرنے ہیں، لیکن جب اسباب اختیار کرو گے ان کو اسباب ہی کی حد میں اختیار کرنا ہے. اسباب کریں اسباب کی نہیں حد مز اختیار، اس کے آگے نہیں جانا ہے. اور تریم امتحان گو واریہ زبردست امتحان، واریہ زبردست امتحان. سو گو یہ کہ یس عظیم بچ اوس آمت، عظیم ماجہ ہند تھن اوس آمت، عظیم ماجہ ہند بطن اوس آمت، پتہ اوس پیغمبرس بنیامت بت کیا سہار، تم سن لور بنیامت. ٹھیک، بڑھاپے میں اپنے باپ کی لاٹھی بن گیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان اب ہوا کہ اب اسی کو کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے. مگر قرآن ان صاف ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان مز کامیاب گھن ایک آیت ہے قرآن پاک میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے بھی پکا وفا پھر کیا، یعنی اس کو کامیابی کا مصداق سنایا. یہاں سے یل امتحان مز کامیاب گھنک مسئلہ آو، انی جاعلک للناس اماما آو، وہ ون بہرحال فطرت حضرت ابراہیم علیہ السلام دو ومن ذریتی، مینس ذریتس کیا، مینس ذریتس کیا ضابطہ بنیا تتی، ضابطہ بنیاو کہ محض باپ کے نیک ہونے سے بیٹے کو نیکی کا درجہ نہیں ملتا ہے، تچ پہ بت کماؤن کے، تمس پیوان تی کرن یل پوز پٹ سہ مل سز وت رٹ. مولوس امام ہم نے دیکھے ہیں، باپ امام تھا، بیٹا ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کیا وہ دفعہ کہ مل غلط کورمت؟ یہ نہیں بات، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یوں کہیں گے کہ بھائی یہ بیٹا ان اولاد صالحین میں سے نہیں نکلا. مولوس متولی مسجد اور محلس مز یم تی ایولز گژھان وہ اسی کے بیٹے سے ہوتے ہیں. ات کیا ونو؟ سوچنے کی تو بات ضرور ہے، یہ سوچن ہے، لیکن بہرحال یہاں قرآن کے ضابطے کو بتانا ہے. قال ومن ذریتی، انہوں نے حرص کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجئے. مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اعتبار سے یہ چاہا کہ بھائی میری ذریتس من میل نہیں ہے، مینم ذرین پوتے ہوں گے، بتیجے ہوں گے، یہ سب چیزیں جو آئیں گے آگے نواسے ہوں گے، ان سب کو کیا ملے گا؟ تمن دی ملیا. قرآن من ضابط طور ایون نہ بناو کھے بتم کے ایون نہ ضابط. قال اللہ تعالیٰ دبا لا ینال احدی الظالمین. قرآن چھ ونا میرا یہ عہدہ نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا. یہ تھے ذہنس من. ٹھیک ہے، آپ کی ذریت میں کس کو کیا دیا جائے گا، مگر ضابطہ یاد رکھنا قیامت کی صبح تک کہ جو یہ عہدہ نبوت ہے یہ ان کو ملتا ہے جو وفا والے ہوں گے، جو صحیح معنی میں اللہ کے صحیح معنی میں پیروکار ہوں گے، اطاعت شعار ہوں گے، اطاعت پسند آسن کرا، یم خدای سنز پور آسن کیا کرا، اتباع آسن کرا، اطاعت آسن کرا. عام حالات میں یہ عہد میلنے کے. قال لا ینال احد الظالمین، میلنے یہ ظلمس کے. لہذا اس مقتدا پیشوا اقتدا یہ عہد چھ میلان، یہ چھن میلان یہ کہیں ہیت ہوت پیٹ نہ حسبس پیٹ نہیں بھائی. اس میں صلاحیت تو دیکھی جاتی ہے، وہ اہلیت دیکھی جاتی ہے. امیج مثال دے موتیب مثال کے طور پر ہمارے ہاں مطلب دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند کے مطلب جو محتمم صاحبان تھے تم چھن بظاہر مالس پت بڑ بب تو نچو تو تم پت نچو تو یہ مثال سمجھ جائے کت. بہرحال اشارہ ایک ہے کیا، لا ینال احدی الظالمین، چھن میون یہ عہد ملان، اس عہد نبوت یہ ساریوں مز عظیم عہد، یہ چھن کسبی عہد کی، یہ میل نہ ظالمن کی، یعنی جو اللہ کے مخالف ہوں گے انہیں یہ عہدہ ملنے والا نہیں ہے. آگے قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد، مقام امن مقرر کیا. ٹھیک،
وقت کریو سے یاد اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس صوب یصوب چھو کرمت ترجم بار بار جہاں آنا جانا رہے صوب یصوب کیا ترجم کرمت بار بار جہاں آنا جانا رہے تو بیت اللہ اخ عظیم معجزہ یہ معجزہ خداوندی دپان یس یور طور گژھان پوز پٲٹھۍ یس یور طور گژھان کیا پوز پٲٹھۍ تس تیوٗتاہ دلس منٛز یہ بڑان بڑاس کیا مز بڑان سہ دپان بہ گژھا بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ بہ گژھا بیٚیہِ تہٕ یس پوز پٲٹھۍ گژھان پوز پٲٹھۍ اللہ بچائے اللہ نام و نمود کے لیے نہیں اس پوز پٲٹھۍ بیت اللہ زیارت کرنے چھنس گژھان دل سان اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات مسلم ہے تش تیوتا یہی وجہ ہے کہ قاری امیر الحسن صاحب کیا قاری امیر الحسن صاحب انہوں نے بہت سے حج کیے تھے تقریباً 50 حج کتنے 50 حج کیوں قاری امیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعہ تم اکثر پڑا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہاں رفتہ رفتہ قطرہ قطرہ دم بدم یہ عمر ہسے راوان پتہ اس فرما کیا دمائز بھائی انسان کی اس زندگی کا پتہ نہیں چلتا ہے لہذا اس ونا دمائز آج بنامت انسان اس دشمن پانو نفس کیا بناؤ نفس اکثر ایسی فرما ہمارے ہاں آتے تھے دارالعلوم میں مادری علمی میں فرما اکثر مادری علمی سے مراد ہے دارالعلوم رحیمیہ اس میں آیا کرتے تھے پتہ اکثر یہ فرما دمائز آج نہ باپ کی نہ مانے نہ ماں کی مانے نہ بڑوں کی مانے نہ استاد کی مانے اور مانے تو کس کی مانے نفس کی مانے یہ نفس چس وانا تی تو شام پات کھپتن پات کنوی چکر تو نفس یہ نفس کہتا ہے نفس صبح یہ نفس کہتا ہے یہ نفس صبح چس نے یہ مانا کہ کیوں باپ نے تو آواز ہی او گبرا بندائم واتھود نہیں ہوتا ہے ایسی می مثال تھی یہ سب کی مثالیں ہیں یہ ساروین گمت یہ آت سرسی آت واری میں سری ادھر اس حمام میں ہم ننگے ہیں سب اسے سوچنا ہے ہم نے نفس کو جو دوست بنایا لہذا وفا نہیں ہوگا اللہ سے کہاں دوستی ہماری یہ خدا سے صحیح مان من دوستی گیس خدا تعالیٰ اس کرن پنس دوستی مز کرتن خدا تعالیٰ اس گرفتار اگر خدا کی دوستی ملی تو یقیناً مزہ آئے گا تیل تراون لُکھ کے تیل پے تمن کنس من شیش ون کی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا یہ تُہۍ کٔرِو سُہ وقت یاد سُہ چھُ قٲبلِ ذِکر وقت ییٚمہِ وِزِ اَسہِ خانہ کعبہ بنو لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ معبد چھِ اسم ظرف کے معنی کیا معنی جگہ سُہ جاے ییٚتہِ عبادت چھِ یِوان کرنہٕ ییٚتہِ عبادت چھِ یِوان کرنہٕ امنٕچ جاے قرارٕچ جاے بنٲو بیٚیہِ پتہٕ کیاہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور ون ایس اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو پتہ حکم دین اے خدا سندس نبی صبس آ حکم دین کہ تھی بنو مقام ابراہیم سہ بنو تھی چونکہ مقام ابراہیم چونکہ بنا اس کعبۃ اللہ بنا اس کعبۃ اللہ بنا یہ محض ابراہیم علیہ السلام نے ذریعے کی محض ابراہیم علیہ السلام سے ذریعے کی اس سے پہلے تھا نا تو یہ سمجھو جو تعمیرات اس میں تھی اس تعمیرات میں ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا لہذا اس کو خاص کرنے کے لیے کیا نام رکھا مقام ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ وات نے انسان تو دبیو آمین خدا تعالیٰ کرن تک امن بے قائم تک وہی حالات ہاں ابھی بھی کیا نام اس کا بہت ساری چیزوں پر قدغن ہیں پابندیاں ہیں خدا تعالیٰ کرن تم پابندی ختم یا شوق آس سہ گھس دل سی ون خدایا بی واتنا اس طور اور بار بار واتنا طور دل سان کے وہاں اسباب اور وسائل کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پتہ وت کھولا یس پوز پہ آس دلس من شوق تو ذوق بہ کرہا زیارت کمچ خانہ کعبہ بی کرہا زیارت روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مقام ابراہیم وہی ہے تو ایٹا حکومت کن گھس ات مز کیا پڑھیں نماز تہ پڑھیں ٹھیک وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ات مز اخ ضابطہ یہ آمت ون یہ کہ کیا یس تہ معبد جائے اس عبادت خانہ آس تت مز آمت حکم دین یہ کہ سہ گژھِ آسن صاف لہذا گژھِ نہ مسجد مز تھاون ات پہ کہیں اس چھا یت کہاں ذمہ دار یا صبح صفائی کریں تو چھن لکٹ جوان ہے کن وز گھس نا پنہ مسجد صفائی کرے بیٚیہِ گژھِ پن شوق سمجھن بیٚیہِ گژھِ سمجھن پن فخر
اگر وچھو گرد چھنس کھسان گھر چھ آسان کُنہِ وِزِ پوشان سے ماج پوشان انسان ممکن چھ پوش کا ماج دپس بہ پوشے آز صفائی کرنس عیز ہندس موقع پہ کن خاص موقع پہ خاندر کس موقع پہ ہاں ساری نک چیز بڑی چیز ساری نبر کڑنے اور یہ جوان یہ نوجوان اس وقت اس چیز کو فخر سمجھتا ہے مے بین خاندر مے بین خاندر کر صفائی کیا کرا گرد سرسی آسان کھسمت فخر سمجھتا ہے لیکن واللہ یہ فخر نہیں ہے فخر یہ ہے کیونکہ بچ خاندر کرن تیت سہ خاندر پت کہ تک خدا رز سن پہ شاد آسان سہ شاد کی سہ کلیر کت من ما تم شاد گھان یہ تم شاد گھان یہ خدا بیزار نبی بیزار آسان اور ایک خوش یہاں ضرور ہوتا ہے وہ ہے شیطان مردود وہ خوش ہوتا ہے کہ آج دک تے بجان آج رباب تے بجان آج کم تے تمام چیزیں وہ ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے یہ جوان سے دمان بن چم خاندر اس لیے میں فخر سمجھتا ہوں پالش تے مالش کرنا سرسی لبن تے ٹھیک بیت الخلا کو بھی صاف کرتا ہے مگر مسجد میں کبھی جھاڑو اٹھا کر اگر ان محراب تے ممبرس پھاش دیت یہ اس امسن کبھی فخر لکھا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو تمس کرم اللہ وجہہ ونان ام موجوب کہ تم اکثر مسجد کیا کرا صفائی اس مجھا کان کرا دبی اشن ات ہس کری لگا کریں گے مسجد صفائی گھس کریں اور بی گھس فخر سمجھن خدایا میں چھکس کران پنس گھرس فاش دن خاطر استعمال یہ عہد نامہ ہن یہ وعدہ نن ہاں کہ تھی کرو وفا کیا کرو وعہدنا الی ابراہیم اور ہم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا سوز تمن ضابط حکم نام سوزو کیا ان طہرا بیتی للطائفین طہرا یہ کیا جنا ہے تسنیہ سے کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو تو یہ دونوئی تھیو صاف شفاف کس میون خانہ کعبہ کمن خاطر للطائفین لہذا بچوس مسجد مز باتھ رومس مز کرم وضو پتہ اگر میں باتھ رومس پھش دیت مسجد ہندس باتھ رومس یہ زانت کہ جو نیا وضو کرنے والا آئے گا تس گھس کن قسم گھن آلائش وچمت یہ چیزیں اسلام آداب یہاں ہمارے مسجدوں کے بیت الخلا گھر میں تو سب وہاں ہے کیا ہارپک بھی ہے کیا نام اس کا صفائی کے لیے برش بھی ہے مسجد کے بیت الخلا کو بھی کوئی صاف کرتا ہے اس کو بھی کوئی فخر سے کوئی صاف کرتے گا نہیں کیوں سوچتا ہوں یہ مسجد کا ہے چلو بھائی کوئی نہیں ہے آئے گا کوئی کرے گا کوئی یہ لس کاکس تھومس ذمہ داری کیا ہمیں ادب آداب اسلام ادب ونان اور فطرت نبوت مز جو فطرت والی چیزیں ہیں نا یعنی جو نبوت انبیاء ہز فطرت تات مز ای پاک بازی کیا پاک بازی گھس یاد تھاؤن پاک بازی اسی لیے شریعت نے حکم دیا یہ چیزیں یہ بال صاف کر لو اس طرح صاف کر لو ناخن کاٹو یم ساری چیز پتہ میں نم آسان ایت پتہ آج تھوان لڑکے کورے تھوان لڑکے تہ کیا ضلع یہ رانٹ سہ یہ وسان رانٹ سہ ورس من ہاپت تہ وسان تہ کیوں کرن یہ ناجائز طریقہ یہ ناخن اس طرح نہیں رکھے جاتے ہیں ان کو کاٹنے کا حکم ہے ہاں نسائی من روایت کہ انبیاء علیہ السلام ہنز کی فطرت انبیاء علیہ السلام ہنز کیا فطرت مانے گئی کہ علامت یمو سۭتۍ انبیاء ممتاز گژھان ٹھیک تمو مز کیا یم نام کاسے نام یہ عیز پہ عیز دار یہ عیز پہ ورنہ یہ جمعہ کی تیاری اس میں کاشرو من کریں برو بزرگ کران تم پن پرون قمیض دار چھلت تک چھک کڑان ہاں میں نے لولاب میں آج بھی دیکھا ہے بعض آدمی کو اللہ کی قسم کیا کہ میں وچ تم مطلب بزرگ ان کو میں نے دیکھا پن قمیض پاجام پانے آسان تمو چھلمت پتہ کوت نماز بی آسان گۄڈنِکِس صفس مگر کر تم پرن آمت تم پوز پٲٹھۍ باسان تم نماز آسان آمت آج کیا فارملٹی کر ہاں یزار یتت پتہ کیا مسا درامت پتہ دیتمت تھوم تو ژاو اللہ کو راضی کرنا ہے
یہ ہر کشیر یہ عالم کشیر اسپیشلی یہ زمینداری تمس سارسی یہ غلبہ یوان کت من زمینداری من وچھو تھی یہ تھجوان چھنا تھجوان ات گھس وچھن کاد ولی مسا اگر تمس پیو یاد ہائی کاکا آز اوس جمعہ شاید پتہ سہ درود ژھنان ڈل پہ اپری واتان مسا مسجد من پتہ سہ یزاریات تک بیاکھ یزاریات ہے کوئی تعظیم ہے نا مسجد میں آ جاؤ تو ادب سے آ جاؤ آداب ہیں اسلام نے آداب سکھائے ہیں متگی ہیچنو دین چن کائیں متگی دین چن متگی ہیچنوا کی ہاں سمٹ کے آ جاؤ ٹھیک دعوتس گژھان ٹھیک گژھان فریش گژھت ٹھیک آسان کن جائے گژھن میٹنگ من ٹھیک گژھان فریش گژھت ٹھیک سمجھا کہ تک گژھِ آسن امے آیو کوٹ امے آیو ٹائی جو نہ دین ہے نہ اسلام ہے اور وہاں آپ اس کو سمجھتے ہیں لازم ضروری ہے مگر تعجب تب ہوتا ہے جب یہ امت کا جوان سے لے کر بزرگ تک ہاں چھوٹے سے ان پڑھ سے لے کر پڑھے ہوئے تک پی ایچ ڈی چھن کورمت ضرور مگر مجھ چھس مسجد ہند ادب آمت کہ مسجد مز اچن کت پہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے عہد نامہ لیا گیا کیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ امن ان والن خاطر تھیو تھی توے چھ مقامی لوکن خاطر ہاں مقامی لوکن خاطر چھ ذمہ داری آسان اگر تہذ مسجد مز آسن وپر نماز پرن ول ایوان تمن پز تم چیزک تھاون پاس لحاظ کیا پز تھاون پاس لحاظ ہاں خیال تھاون یہ صفائی کریں تتہ صفائی ستھرائی کریں اس کیا دپان نہ اس داد اس کلندر یہ گئی سٲنۍ مسجد ٹھیک گھر کو خوب صاف رکھا کرو بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے واسطے آواز کت سمجھ یہ کت تہ آئی ون ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کیاز امن اس خدا تعالیٰ بڑ بڑ مقام دین تم مقام بننے خاطر چھ ضروری یہ کہ ات عہدہ چھ تیلی میلان ییل انسانس مز تواضع آس محض علم نہیں محض علم نہیں محض علم نہیں نہ محض علم نہیں علم واریاں آسان لیکن تقوی اور پرہیزگاری جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے ہمارے ہاں یس علماء دیوبندن ہندس طائفس عظیم طائفس یس بنیامت پیر کیا مرشد وہ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہو نور اللہ مرکزہ رحمت اللہ علیہ اس کے شاگرد تو بہرحال علماء تھے ہاں اس کے شاگرد ان کے شاگرد جو تھے وہ علماء تھے شاگرد مینز کی یہاں یہ جو ان کی بیت میں تھے تم تلامذہ تم کیا تم علماء تم وقت بڑی بڑی فقہ مفتیان تھے اد کاروانس چلاوان کس بدل اخ انسان اس کا مطلب ہے یہ تقوی یہ پرہیزگاری یہ نا جموں کشمیر ماشاء اللہ امیر تبلیغ دعوت تبلیغ امیر پتہ تہ کہ محترم امیر صاحب تمن ونان کیا پرویز احمد خان کیا پرویز احمد یاد گھس تھاون یہ چیز گھن یاد گھن اوبجیکٹو گھن تھاون یاد یہ اصل چیز واقعی یہ دھوکہ لگان کی دھوکہ لگان کی لیکن ہمارے یہاں علماء ان کی قدر کرتے ہیں علماء انہی چیزوں کا نام ہے وہ وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ علماء کے بغیر یہ کارواں نہیں چلے گا لیکن علماء یہاں سے ان کی تعظیم کرتے ہیں کن کن آسو وچمت حضرت الاستاد مولانا مفتی نذیر صاحب تمن برو کن بیان بڑ ادب سان محترم پرویز صاحب برو کن امیر صاحب برو کن کت دان سمجھ یہ چیز کیا یہ وون میں یت مز آو یہ ون کہ یل تہ انسانس عہد ملان رت عہد چھس دان خدا تو خدائی سندس بارگاہس من تات من محض علم آسان میٹر کران نہ تات من صبر استقامت استقلال ہاں عظمت تم تمام بلندی پیوان کری تمس پور تم تمام چیز پیوان تمس کریں کیا کلیئر پیوان پتہ سہ واتا تات مقام خاصس پہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یم وقت ابراہیم علیہ السلام وہ دعا مونگ ابراہیم علیہ السلام کیا مونگ دعا کیا دعا مونگو رب اجعل خدا صبا بناؤ رب اجعل خدا صبا بناؤ ام مطلب کیا گو دعا کا منگن خدا دین وہ کچھ ذات کن پیر ہاں ولی پیغمبر نہیں نہ
دینے والی ذات کون سی ہے؟ یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے. کیوں؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام عظیم پیغمبر ہے. یہ ممکن ہو سن آدم علیہ السلام اس منگان سوزنا حیات نبوت قائل. انبیاء چھنہ حیات آسان. انبیاء تو یہ چھپ کرا انبیاء حیات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہ یاد رکھنا ورنہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ. انبیاء حیات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ حیات ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے نا انبیاء حیات ہے. ام برونٹ اس تیل کیا ہونا ہے آدم ثانی گمت حضرت نوح علیہ السلام جن کی وجہ سے مارکا ایک برپا ہوا تھا. قرآن پاک میں سورہ نوح اور قرآن پاک میں کیا سورہ ہود میں تمام ترین واقعات بہم سپار من یت حضرت نوح علیہ السلام تم عظیم المرتبت آسن تم واقعات آمت. ٹھیک ہے سمجھ. ان کے ہاں بنائی ہوئی کشتی کشتی ناو تات نائے ہند تات مقامس پہ واتن ات کور قرآن بیان. اس کا مطلب ہے عظیم المرتبت پیغمبر تھے نوح علیہ السلام. مگر ابراہیم علیہ السلام نے کن سے دعا مانگی؟ نہ بڑھ پاؤں اللہ. کیوں؟ مانگنا کس سے ہوتا ہے؟ ہاں اللہ ہی سے. کیونکہ اللہ ہی دیتا ہے. کوئی جنگل میں پیر ہو, جنگل سے باہر پیر ہو, کوئی پیر ویر نہیں دیتا ہے. ٹھیک, پیر نہیں دیا کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. خدا سب عرض کرنی اے اللہ اے پروردگار اس کو ایک آباد شہر بنا دیجئے. خدا سوا یہ شہر بناو آباد. کیا بنا؟ آباد. کن شہرچ آبادی کن شہرچ ویرانی یہ دردست حضرت اللہ جل مجدہ. خدا تعالیٰ سن ویسن آس تیل خدا صاحب آنا دد متس آنا بہار. اور یہ اللہ تعالیٰ سن ویسن آس تیل پوز پٹ سرسبز شاداب تے آسان کا منظر, لیکن وہ بھی سوکھ کر کیا بالکل راکھ ہو جانے کرتا ہے. یہ کیا گویا سرسبز شادابی اور آبادی یہ دردست حضرت اللہ جل مجدہ. لہذا مانگنی چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے. کس منگو دعا خدا تعالیٰ قرآن وانا ابراہیم علیہ السلام مونگ دعا یوتا بوڑ پیغمبر آسن باوجود یوتا عظیم مرتب آسن باوجود کس منگن دعا خدا تعالیٰ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. خدا صبا یہ میون شہر یہ شہر بناو کیا بنا امن وول. ورزق اہلہ اچھا پانسی خدر نہیں کہ ورزق اہلہ من الثمرات آج بنا امن وولی شہر. ورزق اہلہ من الثمرات اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجیے. کیا گونا یم یوس یتم لسن بسن تمن کرو پھلن ہز تمن کرو رزقچ برکت. تمن کیا کرو رزقچ برکت. اس لیے خود کے لیے ہی نہیں دعا مانگی بلکہ شہر والوں کے لیے دعا مانگی, آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں مانگی. ایکشن پانس قدر کھوتمت تو نسلن قدر کیا مانگو دپان یل نسل نسل آس خاندر رستے مگر امید چھنا پگہ زن کرن اس خاندر یمس یمس حضرتس پتہ ہمس حضرتس پتہ ہمس حضرتس کرن چھنا أج اوسو اخ ونان سشور کریو ژور خاندر أج اوس اخ ونان مے دپان سشور کریو ژور خاندر کیا کری اہن مے دوپ ٹھیک چھ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے یہ اتھ روٗدُس بہٕ گواہ بہٕ کر یہ پیش پتہٕ ژےٚ دٔگۍ تم یا ژٕ دگ تک تم سُہ چھُ الگ بحث. اوسان دائیں ونان سہ نفر اوسان اچھا چلو ٹھیک. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور خدا صبح امن کر پھلن پھولن ہنز برکت فراوانی کرو عطا. من آمن منہم مگر کمن خاطر نیکو خاطر ایمان والے خاطر کمن خاطر ان کو کہتا ہوں جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر گویا امن چھ اصل ناو کس خاطر آسان امن یس ایمان وول آس. گو کہ بظاہر وچھو اس دنیا مز آسن بے ایمان بظاہر کیا حشاش بشاش لیکن وہ حشاش بشاشی نہیں ہے. اصل ہے کیونکہ ایمان کا مسئلہ ہے قیامت میں ایمان کے متعلق فیصلہ ہوگا. لہذا امن اس امن کے لیے اصل امن یہ ہے جب آپ کے پاس ایمان ہے اور جب ایمان ہے تب جا کے مسائل اگر آ بھی جائیں تو ان مسائل میں پھر الجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے ان کے سلجھنے میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیا ایمان چھ میری میں خدا اس پر بروس میں نبی صاحب پر بروس یہ چیز کی جو پیغمبر کی بات ہے وہ سچ ہے حق ہے اور وہی حق ہے
خدا اس پہ ایمان قیامت کس دۄہس پہ ایمان امیک مطلب گو بے بیاکھ اشارہ کہ انسان رزقچ تلاش خاطر گژھِ نہٕ سُہ قیامت کس دۄہس مشراوُن کینٛہہ رزقک تلاش خاطر قیامت کس دۄہس مشراؤن کیونکہ رزق تو تلاشنی ہے مگر قیامت کے دن کو نہیں بھولنا ہے یعنی پیشن تہ گو اور دگر تہ گو اور شام تہ گو اور کھۄفتن کیاز ذہنس منٛز چھُس بہٕ چھُس رزق تلاشا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار اچھا بلکہ کیا ونا قرآن حق تعالی نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کو بھی جو کہ کافر رہے یعنی رزق چھن بند کران خدا صاحب کیفرس تہ وچھمت چھنا ہوا امیک یہ گو معنی یہ کہ بعض اوقات انسان پریشان گژھان ہائے دنیا مزے تہ کھیوان چوان تہ ترپان امن تہ ایزا بنگلہ خدا تعالیٰ چھن کیسے آزک تائیں آکسیجن بند کرا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس رزق پر قدغن نہیں لگائی ان کو بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا مگر ثم اضطروا الى عذاب النار سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا پھر اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا پت کھینچا تانی گھس اور کہاں پہنچایا جائے گا الى عذاب النار وبئس المصیر سہ ٹھکان بڑولٹ مطلب گو یس بے ایمان آس یس خدا بیزار آس قیامت بیزار آس گو کہ سہ لس بس مگر تش پت اڑچٹ گژھان اڑچٹ مینز اس کی زندگی میں پھر امن نہیں رہتا ہے تسن زندگی میں برکت آسان کہیں امیک مطلب چھن ات کہیں کہ کہاں ایمان وول مار لگتے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے بعض جو نیکوکار ہیں تمو چھک معمولی عمر لبمز اور ان کی اتنی تصانیف ہیں تمو چھک تیزا دینیات دینش کام کرمز اس کا مطلب ہے ان کی عمروں میں برکت تھی عمر میں کیا تھی برکت اڑن گھان تمن ساس وری تہ عمر گزرمت لیکن بیزاری میں گزاری ہیں لہذا برکت یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے برکت نام ہے ایک خاص چیز کا جو اس چیز کو میٹر نہیں کرتے ہیں چشیا عمر کم کن عمر زیادہ بلکہ برکت نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توے ونان اہل اللہ ہن ٹائمن مز برکت توے گھس گھن تعجب کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کت پہ یتس ٹائمس یوتہ قرآن پاک پرا ثنا چھک پرا کی تمے موجود ورنہ نیرے تر برکت اچھا یل انسان وچا موبائل وچا ات بجے ژور بجے نا ژور ات کت لگس وہ پتہ لگا کہ حالانکہ برکت نام ہے اس چیز کا اسی ٹائم میں بہتوں نے بہت کچھ کمایا ہوتا ہے یہ نیکوکار خدا سے ولی خدا تمو ضروری کہ تمو ارب بد خرب بد عمر لگمز کی بعض تو بڑی بہت چھوٹی عمریں پائی ہے لیکن ان کے کارہائے نمایاں ایسے ہیں کہ لکم عمر موشک تمو امتس خاطر واریا وفا کرمت قرآن ونا فامتعه قلیلا ان کی زندگی کو میں کم کر لوں گا تمن پتہ وہاں کریٹ بنانا کم کرنا امت یہ عمر ٹھیک عمر ہند کم کرنا یہ ان میں برکت سے تعلق گو بظاہر آس عمر زیادہ مگر تات مز آسن نہ برکات کی تات مز آس نحوست ثم اضطروا الى عذاب النار پھر ان کو کھینچا تانی کر کے کہاں پہنچا جائے گا عذاب النار جہنم کے عذاب میں وبئس المصیر اور وہ ٹھکانہ بہت خطرناک ہے چلو اللہ تعالیٰ دین ونت بوزک زیادہ